حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں مراقبہ میں اپنی خلوت و راحت سے لذت حاصل کر رہا تھا۔ اچانک میرے گوشہ دل میں آواز آئی کہ ابو یزید دیر السمعال جاؤ اور وہاں کے راہبوں کے ساتھ ان کی عید و قربانی میں شریک ہو، ہمیں وہاں ایک عظیم معاملہ درپیش ہے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں، میں نے اس آواز کو وسوسہ خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی اور میں نے کہا میں اس وسوسہ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جب رات ہوئی تو ہاتف غیبی نیند میں آیا اور وہی بات دہرائی کہ بایزید دیر السماء جاؤ۔ میں بیدار ہوا تو بے قرار ہو کر لرزنے کانپنے لگا۔ مجھ پر اس کلام کا اتنا اثر تھا کہ مفلوج آدمی سنے تو کھڑا ہو جائے۔ مجھے دوران مراقبہ کہا گیا کہ بایزید تم ہمارے نزدیک اولیاء خیار میں سے ہو اور ابرار یعنی نیک لوگوں کے رجسٹر میں تمہارا نام درج ہے۔ تم کچھ محسوس نہ کرو اور راہبوں کا بھیس بدل لو اور ہماری خاطر زنار باندھ لو۔ اس سلسلہ میں تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ اور نکیر نہ ہوگی۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھا اور حکم الہی کو پورا کرنے میں لگ گیا۔ میں نے راہبوں کا بھیس بدلا تو اس کے ساتھ دیر السماء چلا آیا۔ جب ان راہبوں کا بڑا پادری آیا اور یہ سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور خاموش ہو کر اس کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، گویا اس کے منہ میں لگام ڈال دی گئی ہو۔ سارے راہب اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، حضور کیا بات پیش آ گئی ہے کہ آپ کچھ کلام نہیں فرما رہے؟ ہم آپ کے کلام سے راہیاب ہوتے اور آپ کے علم کی اقتدار کرتے ہیں۔ پادری بولا کہ مجھے کلام کرنے اور تقریر کرنے کا آغاز کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان ایک رجل محمدی آ گیا ہے اور وہ آیا ہے تمہارے دین کو جانچنے اور تم پر زیادتی کرنے کے لیے۔ وہ سارے بولے کہ آپ ہمیں بتائیں وہ کون ہے، ہم ابھی اسے قتل کر دیتے ہیں۔ وہ پادری کہنے لگا کہ نہیں، کسی کو بغیر دلیل اور برہان قتل کرنا صحیح نہیں۔ میرا خیال ہے اس کا امتحان لیا جائے اور اس سے علم الادیان سے متعلق چند مسائل پر باتیں کرتے ہیں۔ اگر اس نے ان کا جواب دے دیا اور اچھی طرح بیان کر دیا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ مار ڈالیں گے۔ ضابطہ بھی ہے کہ امتحان کے وقت آدمی یا تو عزت ہوتی ہے یا وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ سارے پادری بولے، جو رائے ہو اس کے مطابق عمل کریں، ہم تو استفادے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ بڑا پادری اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور یوں پکارا، اے رجل محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تو اپنی جگہ پر کھڑا ہو جا تاکہ نگاہیں تجھے دیکھ سکیں۔ حضرت بایزید اٹھے اور اللہ جل شانہ کی تسبیح کرنے لگے۔ پادری نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے رجل محمدی، میرا ارادہ ہے کہ میں تجھ سے کچھ سوال کروں۔ اگر تو نے ان کے جواب دے دیے اور ان کی تشریح کر دی تو ہم تیری پیروی کریں گے، اور اگر تو ان کا جواب نہ دے سکا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقولات اور معقولات میں سے جو چاہو پوچھ لو، جو باتیں ہوں گی اللہ اس پر گواہ ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پادری نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا اور اس نے کہا، آپ ہمیں ایسا ایک بتلائیے جس کا دوسرا نہیں، اور ایسے دو بتائیں جن کے جیسا تیسرا نہیں، ان جیسے تین بتائیں جن جیسا چوتھا کوئی نہیں، ایسے چار بتائیں جن جیسا پانچواں کوئی نہیں، ایسے پانچ بتائیں جن جیسا چھٹا کوئی نہیں، ایسے چھ بتائیں جن جیسا ساتواں کوئی نہیں، ایسے سات بتائیں جن جیسا آٹھواں کوئی نہیں، ایسے آٹھ بتائیں جن جیسا نواں کوئی نہیں، ایسے نو بتائیں جن جیسا دسواں کوئی نہیں، اور عشرہ کاملہ کے بارے میں بتائیں، ہمیں 11 کے بارے میں بتائیں، اور 12 کے بارے میں بتائیں، اور 13 کے بارے میں بتائیں، اور بتائیں وہ کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا
اور جنت میں گئی، اور وہ قوم کون سی تھی جس نے سچ بولا اور جہنم میں گئی؟ اور بتائیں کہ انسانی جسم میں اس کے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ اور زاریات ذروا، حاملات وقرا، جاریات یسرا اور مقتسمات امرا کے بارے میں بتائیں، ان سے کیا مراد ہے؟ اور وہ چیز بتائیں جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے، اور ان 14 کے بارے میں بتلائیے جنہوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ سے کلام کیا، اور وہ قبر بتلائیں جو اپنے مردہ کو لیے پھرتی رہی، اور ایسا پانی بتلائیں جو نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا، اور ان 4 کے بارے میں بتلائیں جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے نہ ماں کے پیٹ سے، اور بتائیں کہ زمین پر سب سے پہلا خون کون سا بہایا گیا، اور بتائیں جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا، اور بتائیں جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کو برا بتلایا، اور بتائیں جس کو اللہ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا، اور بتائیں جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ بتائیں عورتوں میں سب سے افضل عورت کون سی ہے؟ دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سا ہے؟ پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ چوپالوں میں سب سے افضل چوپایا کون سا ہے؟ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ اور راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے؟ اور تامہ کسے کہتے ہیں؟ اور ایسا درخت بتائیں جس میں 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی میں 30 پتے اور ہر پتے پر 5 پھول، 2 دھوپ میں اور 3 سایہ میں کھلتے ہیں۔ اور بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا حالانکہ اس پر نہ حج فرض تھا اور نہ اس میں روح ہے؟ اور بتائیں اللہ نے کتنے نبی بھیجے اور کتنے رسول؟ ایسی 4 چیزیں بتائیں جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف اور ان سب کی اصل ایک ہے۔ اور نکیر، قطمیر اور فتیل کے بارے میں بتائیں، اور بتائیں سب اور لب کیا چیز ہے، اور بتائیں تام اور رم سے کیا مراد ہے۔ ایسی قوم بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب وحی فرمائی حالانکہ نہ وہ انسان ہے نہ جنات نہ فرشتے، اور بتائیں کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ جب پادری نے اتنے سارے سوال کیے تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ پوچھنا ہے؟ پادری بولا نہیں، اور کچھ نہیں پوچھنا، آپ صرف انہی سوالات کے صحیح جواب دے دیجئے اور ہماری باتوں کی وضاحت سے بیان کر دیجئے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یاد دہانی کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان تمام باتوں کے صحیح جوابات دے دوں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ تمام بولے ہاں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر گواہ ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینے شروع کیے اور فرمایا ایسا ایک جس جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ اللہ وحدہ قہار ہے، اور ایسے 2 جن کا تیسرا نہیں، وہ رات اور دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے بنائے رات اور دن 2 نمونے، اور ایسے 3 جن کا چوتھا نہیں، وہ عرش، کرسی اور قلم ہے، اور ایسے 4 جن جیسا 5واں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہیں، اور ایسے 5 جن کا چھٹا نہیں، وہ 5 نمازیں ہیں جن کا ہر مسلمان مرد اور عورت پر پڑھنا فرض ہے، اور ایسے 6 جن کا 7واں نہیں، وہ 6 دن ہیں جن کا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں، اور ایسے 7 جن کا 8واں نہیں، وہ 7 آسمان ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی تو ہے جس نے بنائے 7 آسمان تحت ہے، اور ایسے 8 جن کا نامہ کوئی نہیں، وہ عرش الہی کے 8 اٹھانے والے فرشتے ہیں، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کا عرش اس روز 8 فرشتے، اور ایسے 9 جن کا 10واں نہیں، تو وہ 9 شخص ہیں جو شہر میں فساد پھیلاتے تھے،
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور عشرہ کاملہ کے مراد 10 دن ہیں جن میں متمتع ہدا نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھتا ہے۔ ارشاد باری ہے، پس روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے اس وقت جب تم واپس لوٹو، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ رہا تمہارا سوال 11 کے بارے میں، تو وہ برادران یوسف ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کی جانب سے حکایتاً فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں یعنی بھائیوں کو۔ اور 12 کے متعلق تمہارا سوال، تو ان سے مراد 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے۔ تمہارا سوال 13 کے متعلق، تو اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں نے دکھایا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے دیکھا انہیں کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ رہا تمہارا سوال ایسی قوم کے بارے میں جس نے بولا جھوٹ اور جنت میں گئی، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا، ابا جان ہم دوڑنے لگے آگے نکلنے کو، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی، لیکن پھر بھی جنت میں گئے کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اور وہ قوم جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں گئی، تو وہ یہود و نصارہ تھے جنہوں نے کہا، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی راہ پر نہیں۔ انہوں نے یہ بات تو سچ کہی، لیکن پھر بھی جہنم میں گئے، اس لیے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ رہا تمہارا یہ سوال کہ تمہارے جسم میں تمہارے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا نام رہنے کی جگہ تمہارے کان ہیں۔ زاریات ذروا سے مراد 4 ہوائیں ہیں، حاملات وقرا سے مراد بادل ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، اور بادل جو کہ مسخر ہے آسمانوں اور زمین کے درمیان۔ جاریات یسرا سے مراد دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ مقتاسمات امرا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نصف شعبان سے اگلے نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرنے میں مقرر ہیں۔ اور وہ 14 جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، تو وہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر فرمایا آسمان اور زمین سے کہ چلے آؤ خوشی سے یا نا خوشی سے، بولے آئے ہم خوشی سے۔ اور ایسی قبر جو اپنے مردہ کو لیے پھرتی ہے، تو وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور ان کو دریا میں لیے پھرتی تھی۔ اور ایسی چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے، وہ صبح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قسم ہے صبح کی جب دم بھرے، اور ایسا پانی جو نہ آسمان سے برسا اور نہ زمین سے نکلا۔ گھوڑے کا پسینہ مراد ہے جو بلقیس نے کارورا میں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اور ایسے 4 جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے نہ ماں کے پیٹ سے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ میں آنے والا مینڈا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے پیدا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام۔ اور وہ خون جو زمین پر سب سے پہلے بہایا گیا، وہ حابیل کا خون ہے جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا۔ اور ایسی چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر خود ہی خرید لیا، وہ مومن کا نفس ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا اہل ایمان سے ان کے نفسوں اور مالوں کو اس قیمت پر کہ اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے برا بتلایا، وہ گدھے کی آواز ہے۔ ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا، وہ عورتوں کا مکر و چالاکی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، البتہ تمہارا مکر و فریب بڑا ہے۔ ایسی چہرہ جسے اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے۔ ارشاد باری ہے، یہ کیا ہے تمہارے دائیں ہاتھ میں؟ اے موسیٰ عرض کی، یہ میری لاٹھی ہے۔
اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے۔ عورتوں میں سب سے افضل حضرت حوا، حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دریاؤں میں سب سے افضل دریا فرات اور نیل ہے۔ پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ طور ہے۔ چوپالوں میں سب سے افضل گھوڑا ہے۔ راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے۔ قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ ایسا درخت جس میں 12 ٹہنیاں، ہر ٹہنی میں 30 پتے اور ہر پتے پر 5 پھول، جس میں 2 دھوپ پر کھلتے ہیں 3 سایہ میں، تو وہ درخت 1 سال ہے جس کے 12 مہینے اور 30 دن ہیں، اور ہر دن میں 5 پھول ہیں۔ 5 پھولوں سے مراد 5 نمازیں ہیں جو 3 دن میں اور 2 رات میں پڑھی جاتی ہیں۔ ایسی چیز جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ نہ اس پر حج فرض ہے نہ اس میں جان، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان میں سے 313 کو رسول بنایا۔ ایسی 4 چیزیں جن کا ذائقہ اور رنگ الگ الگ ہیں اور ان کی اصل ایک ہے، وہ آنکھ، ناک، کان، منہ ہیں۔ آنکھوں کا پانی کھاری، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا کھٹا اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ یہ سوال نکیر، قاتمیر، فتیل کس کو کہتے ہیں؟ تو نکیر کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور قاتمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، اور فتیل کھجور کی گٹھلی کے شگاف پر ایک باریک بتی کو کہتے ہیں۔ ایسی قوم جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حالانکہ وہ نہ انسان ہیں نہ جن نہ فرشتے، وہ شہد کی مکھی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور حکم دیا، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں۔ رہا یہ سوال جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے، تو اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ راز نہ کسی نبی اور رسول پر کھلا اور نہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ اس پر مطلع ہوا۔ ان تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو پوچھ لو۔ سب نے کہا، اب کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا، اچھا اب میری ایک بات کا جواب دو، یہ بتلاؤ کہ آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ بڑا پادری اس پر خاموش رہا۔ مجمع میں سے آواز آئی کہ تم نے اتنی باتیں پوچھیں اور انہوں نے ان سب کا جواب دیا، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے تم سے صرف ایک بات پوچھی اور تم اس کا جواب نہیں دے پا رہے۔ پادری بولا کہ میں ان باتوں کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے اس بات کا جواب دے دیا تو تم میری موافقت نہیں کرو گے۔ وہ بولے، ہم آپ کی موافقت کیوں نہیں کریں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ آپ نے جب بھی کچھ کہا ہم نے سنا اور آپ کی موافقت کی۔ پادری نے کہا کہ لو سنو پھر، آسمانوں اور جنت کی کنجی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے اور گرجے کو گرا کر کی جگہ مسجد بنا دی، اور سب نے اپنی اپنی زناریں توڑ ڈالی۔ اس موقع پر حضرت بایزید بسطامی کو غیب سے آواز آئی، اے بایزید، تم نے ہماری رضا کی خاطر ایک زنار باندھی تھی، ہم نے تمہاری خاطر 500 زنار کو توڑ ڈالا۔